سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے. بہت سے علماء بیان کرتے ہیں اس میں جنگ و جدال بہت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، لیکن اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب سورہ انفال نازل ہوئی، پھر سورہ توبہ نازل ہوئی، تو نبی نے صحابی کو حکم دیا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھو قرآن میں. تو صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا نئی صورت ہے، تو انہوں نے احتیاطاً بسم اللہ نہیں لکھی کہ اگر پتہ چل جائے گا نا نئی صورت ہے تو بسم اللہ لکھ دوں گا، اگر یہ ثابت نہیں ہوا کہ نئی صورت ہے تو نہیں لکھوں گا. سمجھتے ہو؟ کاتب وحی نے بسم اللہ نہیں لکھی. اب کمال دیکھو اللہ نے کیسی قرآن کی حفاظت کی ہے، بعد میں اس پر اجماع ہو گیا کہ یہ نئی صورت ہے، یہ سورہ انفال کا اینڈ نہیں ہے. لیکن جس نے جب کیونکہ نبی کے دور میں جو قرآن لکھا گیا اس میں بسم اللہ نہیں آئی، تو اب تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہاں بسم اللہ لکھ سکے. بعض ہوتی غلطیاں ہیں دیکھنے میں، لیکن وہ غلطی میں بڑی حکمت ہوتی ہے. ایسے ہی قرآن میں اور مثالیں ملتی ہیں کہ ایک لفظ لکھنا یوں چاہیے تھا کتابت کے قاعدے کی روح سے، لیکن لکھا نہیں گیا، وہ اب تک نہیں لکھا گیا. میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق ہے نا سورت، اس کے آخر میں آیت ہے لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اب آپ کو پتہ ہے نسفعا یہ فعل ہے، ورب ہے، سینٹنس ہے، سوری. نسفعا کا مطلب نسفعو تھا اصل میں، ہم پکڑیں گے اس کو بالناصیہ پیشانی کے بال سے. اللہ کہتے ہیں جہنمی کو میں کس سے پکڑوں گا؟ قیامت میں پیشانی کے بال سے پکڑوں گا. تو اللہ نے جب یہ کہا نا ضرور بھی ضرور پکڑوں گا، تو عربی میں ضرور بھی ضرور کے لیے شروع میں لام لگ جاتا ہے اور آخر میں نون ساکن. لنسفعن میں ضرور بھی ضرور پکڑوں گا. اب لنسفعن میں لگنا نون چاہیے تھا، لیکن اس کی آواز تنوین جیسی ہے. تنوین کے دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتے، تو دو زبر جب ہوتے ہیں نا تو آخر میں الف آتا ہے. تو کاتب وحی نے پروننسیشن کو دیکھ کے عین نون زبر کے بجائے عین الف کر دیا، جو گرامر کے لحاظ سے 100% غلط ہے، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے. تنوین سمجھتے ہو؟ ابے دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتے. زیدن زیدن، کتابن کتابن کتابن، یہ ناؤن پہ آتی ہے، یہ سینٹنس یا جملے پہ یا فعل پہ نہیں آتی ہے تنوین. لیکن پڑھنے میں تو وہی ہے نا. لنسفعن تو کاتب وحی نے کیا کر دیا؟ یوں کر کے الف ڈال دیا. جیسے ہم کسی کو املا کروا رہے ہوں، کوئی چیز لکھوا رہے ہوں، تو آدمی کیا کرتا ہے بھائی؟ وہ یوں کر کے لکھ دیتا ہے، کہتا ہے بعد میں دیکھتا ہے بھائی یہ تو وہ ہے، کیونکہ آواز دونوں کی سیم ہے. مگر کمال ہے آپ اس کو غلطی کہیں یا صحیح کہیں، جو مرضی کہیں، جب کاتب نے لکھ دیا نا، وہ بھی کسی چمڑے پہ جب وہ آیت لکھ رہے تھے، وہ لکھا ہوا کسی نے 1400 سال میں بھی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک کرنے کی کوشش بولو نہیں کی. اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن کی کتابت توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے ویسے ہی ہوگی، آپ اس میں اپنی طرف سے چینجنگ، یعنی گرامر کے لحاظ سے اگر آپ کو ایک لفظ لگ رہا ہے نا مسٹیک ہوئی ہے اس میں لکھنے میں، تو آپ صحیح کرو نا بھائی نا. تبھی قرآن سن کے نہیں لکھا جا سکتا، پتہ ہے آپ کو؟ ہر زبان جو سن رہے لکھ دو آپ، لیکن قرآن کو پتہ ہے کیسے لکھا جائے گا؟ سن کے نہیں. سننے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب شیئن لکھو تو شیئن میں دو شوشے سین کے، ایک اضافی ہوتا ہے، اس کے بعد یا آتی ہے، اس کے بعد حمزہ کا شوشہ آئے گا، پھر الف آئے گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن قرآن میں، پورے قرآن میں شیئن میں ایک شوشہ مارکیٹ سے شارٹ ہے، یعنی یا کے لیے جو شوشہ ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. اب ہم اس کو یا تو ہم یوں کر لیں گے شین کے 3 ہونے چاہیے 2 ہیں، یا کا ہے ہی نہیں. کچھ بھی آپ تعویل کر لو، لیکن کتابت کے لحاظ سے، آج کے لحاظ سے وہ غلط ہے، یعنی گرامر کے لحاظ. مگر یہ غلط ہمیں ظاہری لحاظ سے غلط ہے، لیکن اصل صحیح کیا ہے؟ یہی ہے. اللہ میاں نے کہا جیسے لکھ دیا قیامت تک اب کیا رہے گا؟ ویسے کا ویسے. اور آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. اولئک کا لفظ آپ نے سنا ہے نا قرآن میں جگہ جگہ. اولئک الف کے بعد کیا آ رہا ہوتا ہے؟ واو. کہتے ہیں لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. ابے جب پڑھا نہیں جا رہا تو لکھا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اصل میں پہلے اعراب نہیں تھے. اولئک جو ہے نا، یہ الیکا سے فرق کرنے کے لیے، کیونکہ نقطے بھی نہیں تھے. الیکا اور اولئک ایک جیسا لکھا جاتا تھا، تو عرب لوگ کیا کرتے تھے فرق کرنے کے لیے
یہ تاکہ لوگ الائی کا نہ پڑھیں، اس کو الائی کا پڑھیں. الف کے بعد واو لکھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، کیونکہ پڑھیں گے تو اولائی کا بن جائے گا نا، غلط ہو جائے گا. تو بعد میں تو زبر زیر پیش لگ گئے، لیکن وہ الائی کا آج تک چینج نہیں ہوا، صدیوں سے ایسے ہی. تو اللہ میاں نے نا غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہاں اگر کوئی نقطہ بھی اضافی لگ گیا یا کمی ہو گئی نا، جو چمڑے پہ لکھا گیا ہے نبی کے دور میں، اس لکھنے میں بھی کسی نے تبدیلی نہیں کی ہے، تو پروناؤنسیشن میں کیسے تبدیلی کی ہوگی؟ حالانکہ لکھنے والے کم تھے، سن کے یاد کرنے والے بہت زیادہ تھے. اور بہت ساری اس کی مثالیں. خیر ہم چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں پیش کر رہا تھا نہیں، ہاں بسم اللہ. تو یہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی ہے. اب اس کی حکمتیں پھر علماء بیان کرتے ہیں، شاید اللہ نے اس لیے چھڑوا دی ہو کہ جنگ و جدال ہے. اب اصل وجہ وہ ہے جو میں نے بتائی آپ.